اس میں ایک بات میں عرض کر دوں، بڑی لگتی ہوئی بات ہے، میلاد قریب آ رہا ہے، ہم سب کے لیے علاج بھی ہے، دوا بھی ہے۔ میں تقریباً ہر میلاد میں اس حکایت کو السلام علیکم ناظرین، ایک اور بیان لے کر آ گیا ہوں، بہت ہی پیارا اور بہت ہی خوبصورت بیان ہے۔ یہ سننے کے بعد انشاءاللہ آپ کا بھی عشق رسول بڑھ جائے گا اور آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو آئیے ساتھ میں اس بیان کو دیکھتے ہیں، اچھے سے سنتے ہیں۔ اس میں ایک بات میں عرض کر دوں، بڑی لگتی ہوئی بات ہے، میلاد قریب آ رہا ہے، ہم سب کے لیے علاج بھی ہے، دوا بھی ہے۔ میں تقریباً ہر میلاد میں اس حکایت کو بیان کرتا ہوں۔ سعادت الدارین میں موجود یہ حکایت ایمان افروز ہے۔ ایک غریب آدمی، مفلس آدمی، قرض میں ڈوبا ہوا، پریشان حال، کئی لوگوں کے قرضے لیا ہوا آدمی تھا، اور اس کے جو قرض دار تھے انہوں نے پیسے مانگے، جب وہ دے نہیں سکا تو قاضی اسلام جو اس وقت تھے ان کے پاس مقدمہ کر دیا کہ یہ ہمارے پیسے لیتا ہے، کھا جاتا ہے، دیتا نہیں۔ قاضی نے بلایا اور کہا کیوں نہیں دیتا؟ کہا غریب آدمی ہوں، پیسے نہیں ہیں۔ کہا یہ بہانہ نہیں چلے گا، ان لوگوں کے جو تو نے قرضے لیے، قرض میں ڈوبے ہوئے لوگ جو آتم ہتیا کرتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں، سن لو، بزدل نہ بنو، جان تمہاری بڑی قیمتی ہے۔ قرض میں اگر آج ڈوبے ہو، میاں اندھیرا آنے کے بعد اجالا بھی رب ذوالجلال ہی لاتا ہے۔ زندگی میں اگر اندھیرا آیا تو ڈرنا نہیں، کل کی صبح ہونے والی ہے، سورج تو نکلے گا۔ اب وہ قرضدار کو قاضی نے کہا 3 دن کا ٹائم دیتا ہوں، اگر ان کا قرضہ دے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ تجھے جیل میں ڈال دوں گا، جیل میں بھیج دوں گا۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بیوی تھی، روتا ہوا باہر نکلا، ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، پوچھا کیا بات؟ بتایا ایسا ایسا معاملہ ہے، قرض میں پریشان ہوں۔ اس بزرگ نے کہا کوئی بات نہیں، دنیا میں تجھے اگر تکلیف ہوئی ہے تو ایک کام کر، رات کو جا، نماز عشاء کے بعد کسی ایک اندھیری کوٹھری میں بیٹھ کر کثرت سے میرے آقا پر درود بھیج، حضور کو یاد کر، اور اپنے غم کی داستان حضور کو ہی سنا۔ ان کا دربار آج بھی کھلا ہے۔ اس نے اس بات میں ہمت محسوس کی اور گھر آیا، رات کا وقت جیسی ہوا، نماز عشاء کے بعد کمرہ بند کر کے ایک اندھیری کوٹھری میں رونے لگ گیا۔ اور جب کسی پر غم آ جاتا ہے تو بے اختیار آنسو بھی نکلتے۔ درد اس طرح کا تھا کہ کوئی چیز اس کے پاس نہیں تھی، بیوی بچوں کو پالے کیسے اور قرضہ ادا کیسے کرے۔ روتا روتا درود تو پڑھتا رہا، اور جب کافی رات ہو گئی، آنکھ لگ گئی، وہیں گر گیا، بستر پر لمبا ہو گیا۔ اور میرے عزیزو، یہی وہ رات تھی جب خواب میں تاجدار مدینہ تشریف لائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ اللہ، وہ آفتاب رسالت، چمکتا ہوا چہرہ، گلاب کی پنکھڑیوں والے لب، جب میرے آقا تشریف لائے یہ کھل گیا، اور خواب میں ہی میرے آقا کے قدموں میں گرا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے میرے غلام، کیا تو نے مجھے یاد کیا؟ کیا تو نے مجھے پکارا؟ ایک بات ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، محمد کو ہم غم گساروں میں ڈھونڈو، محمد کو ہم بے قراروں میں ڈھونڈو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی کا دل ٹوٹ جائے اس کے ہاں تشریف لاتے ہیں۔ اب اس غریب نے رونا شروع کیا، آقا میرے حال سب آپ پر آیا ہیں، آپ جانتے ہیں میں مفلس آدمی، غریب آدمی، تنگ دست آدمی۔ یہ حضور کی وفات کے 400 سال بعد کا واقعہ ہے، حضور کی وفات کے 400 سال بعد کا واقعہ۔ رونے لگا، کہا کہ میں قرض سے پریشان ہوں، قاضی نے مجھے کورٹ میں بلا کر کے کہا 3 دن میں اگر قرضہ نہیں دے گا تو جیل میں ڈال دوں گا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صاحب عطا ہیں، وہ کسی کو مایوس نہیں کرتے۔ ارشاد فرمایا ایک کام کر، کل صبح اٹھنے کے بعد شہر میں چلے جانا، شہر میں بادشاہ کا ایک وزیر ہے، اس کا فلاں نام ہے، وہ میرا بڑا عاشق ہے، میرا بڑا عاشق ہے، اس کے پاس جا کر کے کہہ دینا کہ تجھے رسول اللہ نے بھیجا، اور جتنے مال کی ضرورت ہے اس سے لے لینا۔ خواب میں میرے آقا نے فرمایا۔ اب اس غریب نے، اس مفلس آدمی نے یہ پوچھا، یا رسول اللہ، بادشاہ کے وزیر کا دربار بڑا، لوگ بڑے آتے ہیں، اگر میں جاؤں، پہلی تو میری کوئی حیثیت نہیں، میں غریب فقیر آدمی، اور کہہ دوں کہ رسول اللہ نے بھیجا، وہ اگر پوچھے گا ثبوت تو میں کیا ثبوت دوں، کوئی پروف، کیا میں پروف دوں؟ سنیے میرے عزیزو، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ تجھ سے سوال کر لے تو اتنا کہہ دینا، اس کے اور میرے بیچ میں ایک راز کی بات ہے جو کوئی نہیں جانتا۔ حضور نے راز کی بات بیان کی، جو وزیر ہے اس کا ایک راز ہے جو میں تجھے بتاتا ہوں، اس نے آج تک اپنی بیوی کو نہیں بتایا۔ وہ روزانہ رات کو سونے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پہلے تک 1000 بار مجھ پر درود بھیجتا ہے، ہر رات کو چھپ کر کے 1000 بار درود بھیجتا ہے۔ لیکن اس کے پاس جانا تو یہ کہنا کہ اے وزیر، کل کی رات تو نے درود پڑھنا بھول گیا اور سو گیا غفلت میں،
کل کی رات تو نے درود نہیں پڑھا، جا کر کے اتنی بات کہہ دے۔ میرے آقا نے فرمایا اب یہ غریب آدمی وزیر کے دربار میں آیا اور آنے کے بعد کہا کہ میں آپ سے اپنی حاجت لے کر کے آیا ہوں، مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے۔ وزیر نے کہا کہ میاں آج لوگ بڑی بات کرنے لگ گئے، مانگنا بھی ہے تو صحیح سے نہیں مانگتے، ایسی بات کرتے ہیں، حضور نے بھیجا، کیسے تو کہتا ہے؟ اس فقیر نے کہا، بڑے اس کو یقین تھا، اس نے کہا ہاں مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا روزانہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے تو 1000 بار درود پڑھتا ہے، اور کل کی رات بھول گیا اور غفلت میں سو گیا۔ اتنا سنتے ہی وہ اپنی کرسی سے اچھل آیا اور کہا یہ بات میں نے اپنی بیوی کو تک نہیں بتائی، کسی کو نہیں معلوم، اور اگر تو جانتا ہے تو آج تو میں کامیاب ہو گیا، آج تو میں کامیاب ہو گیا۔ اب مجھے یقین ہوا کہ میرا درود حضور تک پہنچ بھی رہا تھا، میرے آقا سن بھی رہے تھے۔ اے آنے والے بتا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا میری یہ حاجت ہے۔ اس وزیر نے کہا ایک دو نہیں، میرا پورا خزانہ تیرے لیے ہے، آج تو نے جو بشارت لائی ہے، آج جو خوشخبری لائی ہے، وہ میری زندگی کی معراج ہے۔ جس مصطفیٰ کے لیے میں رات رات بھر بیٹھ کر کے درود پڑھتا تھا، ایک غریب نے میرے مصطفیٰ کی بشارت میرے گھر تک لائی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، وہ خوش ہو کر بہت سارے مال سے اسے نوازا۔ سنو ابھی واقعہ ختم نہیں ہوا، اصل بات تو یہاں شروع ہوتی ہے۔ اب وہ لے کر کے آیا، 2 دن بھی نہیں گزرے تھے، قاضی اسلام کے پاس آیا اور قاضی صاحب سے کہا ان قرضداروں کو بلاؤ جو مجھے بار بار قرض کا تقاضا کرتے ہیں، مال کا تقاضا کرتے ہیں۔ انہیں بلایا گیا، قاضی اسلام عدالت کی کرسی پر بیٹھے اور اس کے بعد اس مفلس اور غریب نے کہا آج جس کا جتنا قرض ہے سب دینے کو تیار ہوں، مال بھی میرے پاس ہے، پیسہ میرے پاس ہے، سب دے دوں گا۔ قاضی نے اس کی بات دیکھی اور سنی تو کہا بیٹھ جا کرسی پر تھوڑی دیر کے لیے۔ تھوڑی دیر بٹھانے کے بعد اب قاضی جو مقدمے میں شروع میں 3 دن پہلے جیل کی دھمکی دیا تھا، اب کہتا ہے اے مفلس غریب آدمی، آج کی عدالت میں فیصلہ بدل گیا ہے، تیرا قرض میں اپنی جیب سے ادا کروں گا، تیرا قرض میں اپنی جیب سے ادا کروں گا۔ وہ کھڑا ہو گیا، پوچھا 3 دن پہلے تو تم مجھے جیل میں ڈالنے کی دھمکی دے رہے تھے اور آج اپنا قرضہ، میرا قرضہ تم اپنی جیب سے دینا چاہتے ہو؟ یہی بات 3 دن پہلے بھی کر سکتے تھے۔ قاضی اسلام کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں در حقیقت 3 دن پہلے میں تجھے جانتا پہچانتا نہیں تھا، جب یہاں سے تو چلا گیا، رات کو جب سویا میرا مقدر جگہ میرے آقا تشریف لائے، خواب میں میرے آقا تشریف لائے اور تیری طرف دکھا کر کے میرے آقا نے فرمایا اے قاضی اس کا فیصلہ نرم کر دے، یہ غریب میرا امتی ہے، یہ آج مفلس ہے، اس کے لیے نرمی کر، اگر تو اپنے مال سے قرض ادا کرے گا تو میں اللہ کی جنت میں تجھے محل عطا کروں گا۔ اے غریب، اے مفلس، میں یہ سودا تیرے ہاتھ نہیں بیچنا چاہتا، میں تیرا قرض خود اپنے ہاتھوں سے ادا کروں گا۔ اب قاضی اسلام بتاؤ، کسی کورٹ کا جج کھڑا ہو کر کے کسی مجرم کی طرف سے صفائی دے رہا ہو اور اپنا قرضہ بھی دے رہا ہو، ایسا سننے کو نہیں ملتا۔ جب قاضی اصرار کرنے لگا اور یہ مفلس آدمی غریب آدمی خود دینے پر اصرار کرتا رہا، یہ دونوں کی تکرار چلتی رہی اور جو مجمع میں قرضدار بیٹھے ہوئے تھے سب اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو گئے۔ کہا قاضی صاحب آپ بھی رہنے دیں، یہ بھی رہنے دیں، ہم نے اپنا قرضہ معاف کر دیا اور اب بھی اس کو اگر ضرورت ہے تو ہم زندگی بھر اس کو قرض دیتے رہیں گے، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اس کا یہ مقام ہے۔ عزیزان گرامی، وہ عدالت کے اس جلسے سے نکلا شاداں و فرحاں ہو کر کے، خوشحال ہو کر کے۔ اسی واقعے کی طرف میں اشارہ کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں، وہی تو دربار ہے، وہی تاجدار مدینہ ہے جن کی سخاوت کا عالم یہ ہے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اے مسلمانوں، میلاد مصطفیٰ آ رہی ہے، اپنے غموں کی داستان اگر کسی کو سنانا ہے تو اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ کو سنایا کرو، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کرو، یا رسول اللہ آپ کی غریب امت آج ان پر ظالم اگر سوار ہیں تو ان کا ظلم آپ کی دعا سے ٹل سکتا ہے، میرے آقا اگر رحم فرمائے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں، یقیناً یہ حالات جو ابتر ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔
یہ شان مصطفیٰ ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ کائنات میں مسلمانوں کے لیے آج بھی وہ دروازہ کھلا ہے۔ ہم کیوں در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، ادھر ادھر جائیں اور اپنے غموں کی داستان کبھی اس کو سنایا، کبھی اس مالدار کو سنایا اور ذلیل و خوار ہو کر کے نکلتے رہے۔ ایک دربار میرے آقا کا ایسا ہے جہاں چور بھی چھپتا ہے، میرے آقا اس پر دامن رحمت ڈال دیتے ہیں۔ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شان پاک کبھی ختم نہیں ہوگی، بیان نامکمل ہی رہے گا، اس لیے کہ جن سب کے قلم ٹوٹ گئے اور یہاں پر صفحے اس کے صفحے سیاہ ہو گئے مگر شان رسالت بیان نہ ہو سکی۔ آپ کو میں شعرائے بارگاہ رسالت کی بات عرض کروں، میرے آقا کی شان میں کبھی حسان بن ثابت یوں کہتے تھے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ حسین یا رسول اللہ میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ یہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں، کوئی صرف بریلی والا نہیں، صحابی رسول کہہ رہے ہیں آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں یا رسول اللہ۔ حقیقت تو یہ ہے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں، یہ حسان بن ثابت کہہ رہے تھے۔ اور امام شرف الدین بوصیری اسکندریہ کی سرزمین سے یوں کہتے ہیں، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ کبھی کسی شیرازی نے ایران کی سرزمین سے پکارا، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اور سادی شیرازی نے کہا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اور فارسی کے مشہور شاعر عاشق رسول علامہ جامی کہتے ہیں، تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پج مردہ آوارا ز عصیاں یا رسول اللہ، چو بازوئے شفاعت را کشائی برگنہگارا مکن محروم جامی را درا آ یا رسول اللہ۔ شاعروں نے اپنی اپنی بساط کے مطابق عرض کیا۔ اب آؤ، وہ شاعر مشرق قلندر لاہوری بھی جب پکارتا ہے، اقبال اپنی زبان میں یوں کہتا ہے بارگاہ مصطفیٰ کی شان بیان کرتے ہوئے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ سارے شاعر مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے۔ اب آؤ، شاعروں کا شاعر، کلاموں کا کلام، اماموں کا امام، بریلی کا تاجدار بھی بارگاہ مصطفیٰ میں شان بیان کرتے ہوئے یوں کہتا ہے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تمام تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کے باغ پھلے وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے، صبا وہ چلے کے باغ پھلے وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے یا رسول اللہ ہم سب کی زباں تمہارے لیے۔